السلام علیکم جی. آج میں موجود ہوں نیو یارک میں, لانگ آئلینڈ میں. ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں ایاز صاحب, اور ان کے دوست ہیں اور اب ہمارے بھی دوست ہو گئے ہیں شیخ خالد صاحب. ان کے گھر پہ جب ہم لوگ لاسٹ ٹائم آئے تو ان کے پاس اتنے زیادہ تبرکات موجود ہیں. یہ ماشاءاللہ خانہ کعبہ کے اندر جانے کی بھی ان کو سعادت حاصل ہوئی ہے, اور یہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ مبارک چیزیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک, پھر خانہ کعبہ کے اندر جو غلاف ہوتا ہے, جو باہر ہوتا ہے, اس کی بہت سی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دکھائی جائیں. یہ بہت بڑے کاروباری شخصیت ہے یہاں پہ, لیکن ہم ان کے بزنس اور اس سائڈ پہ بات نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے جو چیزیں ہیں ان کے پاس. سالکوٹ سے ان کا تعلق ہے اور بہت سے لوگ ان کو پہلے سے جانتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر آپ کے آنے کا, اور ایاز صاحب آپ کا بھی, آپ ان کو لے کے آئے ہیں, تھینک یو ویری مچ. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے. یہ چیزیں آپ جن کو دکھائیں گے ان کی بھی خواہشیں جو ہے نا وہ پوری ہوں گی انشاءاللہ. اور میں یہ بھی بتا دوں, ہم نے شیخ صاحب کو بڑی مشکل سے راضی کیا اس چیز پہ. ایاز صاحب آپ بتائیں اس کے بارے میں. جی بالکل, مجھے کل شیخ صاحب نے, بلکہ آج صبح فجر کی نماز کے بعد اسپیشلی شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ پروگرام کینسل کر دیں, ان سے ریکویسٹ کریں, لیکن میں نے یہ ریکویسٹ آگے فارورڈ نہیں کی. اور ماشاءاللہ ہمارے, بلکہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو بہت زیادہ اپنے کرم میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا کرے. آمین آمین. شیخ صاحب اب شروع کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے اس کے بارے میں بتائیے, جو پیچھے آپ نے لگا رکھا ہے یہ کہاں کا ہے, کس خاص دیوار کا ہے, کیا اس کی تاریخ ہے؟ یہ خانہ کعبہ کے جدھر آپ دیکھ رہے ہیں نا پرنالہ ہے, اس کے بالکل نیچے یہ آیت جو ہے نا, بسم اللہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی کہہ دے تیرا رب بہت ہی غفور الرحیم ہے. اور یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ 1433 کو ہر سال غلاف چینج ہوتا ہے, اور ہر سال یہ لکھا ہوتا ہے. یہ 1433 کو چینج ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے دوست ہیں, یہ 24 کیرٹ گولڈ ہے. اور ہمارے دوست ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, ہیز اے ٹاپ رائل 50 فیملی. الغزالی بہت بڑی کمپنی ہے سعودیہ میں, ان کے جو اونر عبداللطیف ہیں, انہوں نے یہ مجھے ہدیہ دیا تھا گھر کی خوشی کا. جب ہم نے بنایا تو وہ جب گھر بنتا تھا وہ آتے تھے, تو جب کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے اسپیشلی کہا یہ جو ہے نا اپنا. اور فرسٹ ٹائم جب انہوں نے مجھے وہ غلاف دیا تو وہ والا تھا خانہ کعبہ کا. یہ کہہ رہے تھے میرے والد صاحب کے پاس تھا. اچھا, یہ والا ٹھیک ہے جی. تو یہ انہوں نے پھر مجھے دیا, تو انہوں نے کہا یہ میرے والد صاحب کے پاس ہے. پہلا تحفہ یہ تھا, اور میں اتنا خوش ہوا تھا, میں نے کہا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے یہ. تو اس کے بعد بیٹے کی شادی ہوئی, تو ہمارے دوست ہیں ادھر نورحان, انہوں نے ہمیں یہ دیا, یا رحمان و یا رحیم. ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے یہ چینج ہوا ہے, اس کی بھی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 1430. وہ 33, یہ 1430 کو چینج ہوا جو ہے نا, یہ اس ٹائم کا تھا. تو میں نے یہ میرے پاس آ گیا, تو میں نے پھر وہ عبداللطیف کے بیٹے کو, خالد نام ہے اس کو, میں نے بولا, میں نے کہا یار یا رحمان یا رحیم ہے, تو اس کے بعد یا حی و یا قیوم. انہوں نے پھر مجھے وہ دیا یا حی و یا قیوم. ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جی یہ بھی آپ کا جو ہے نا سیٹ بن جائے گا. ماشاءاللہ شیخ صاحب آپ کی فرمائشیں بھی خوب ہیں. اور پھر دیکھیں اللہ کا کرم ہے کہ پوری بھی ہو رہی ہیں. شیخ صاحب یہ اس کے بارے میں بتائیے, جو خانہ کعبہ کے اندر کا. یہ خانہ کعبہ کے اندر کا دیوار, اور یہ نیچے ٹائلز ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے نا چھت پہ بھی, اور یہ بھی, یہ سارا یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرف یہ جو ہے نا یہ بھی خانہ کعبہ کا غلاف ہے, یہ بھی ادھر سے گفٹ ملا. تو اصل بات یہ ہے الحمدللہ پیار محبت والے ہیں. میں جب ادھر جاتا ہوں نا تو مجھے وہ کہتے ہیں کیا گفٹ چاہیے, تو میں کہتا ہوں بس یہی دے دو. اچھا, آپ اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ آپ کو جو سعادت نصیب ہوئی خانہ کعبہ کے اندر جانے کی, آپ لوگ اسکرین پہ وہ پکچرز بھی ان کی دیکھ رہے ہیں, اس بارے میں بتائیے گا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ مطلب یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بات یہ ہے, یہ کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ نہیں جا سکتا جتنی دیر رائل پرنس کنگ جو بھی ہے نا وہ پروف دیتا ہے. تو فرسٹ ٹائم الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ نے آلموسٹ 3-4 دفعہ مجھے سعادت دی, میں ادھر گیا الحمدللہ. تو لاسٹ ٹائم کووڈ سے پہلے ہم گئے تھے, تو
ان کا جو طرز طریقہ ہے وہ ساری پہلے آئی ڈی ہیں یہ سب چیک کرنے کے بعد ان کی اپروول کے بعد ہی یہ اجازت ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو کووڈ کے بعد تو انہوں نے سسٹم ہی بدل دیا ہے. پہلے بڑا اچھا تھا, ہر سال الحمدللہ وہ جب آتے تھے کہتے تھے ٹھیک ہے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, میرا ٹرپ تھا, میں عموماً میرا ٹرپ ہوتا ہے یہاں سے سعودیہ, سعودیہ سے پاکستان, پھر واپسی سعودیہ, سعودیہ سے ادھر. ماشاءاللہ. تو میں واپسی پہ آ رہا تھا تو مجھے عبداللطیف کا بیٹا خالد, اس کی ٹیلی فون آ گیا. اس نے کہا انکل وین یو آر لیونگ. میں نے کہا میں کل جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ ٹرائی کریں تو سیٹ آگے کرا لیں, ہو سکتا ہے کل میں آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت. میں نے کہا اس سے اچھی کو میں نے فلائٹ چینج کرائی. تو جب ہم گئے تو انہوں نے وہ جو آرمی کنٹرول کر لیتی ہے اس دن, تو ان کا جو طرز یہ ہے, یہ اشراق کے بعد زیارت شروع کرتے ہیں. پہلے سب جو وزٹر ہوتے ہیں وہ کوئی 10:30 11 بجے تک اندر جاتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں. پہلی دفعہ میرے ساتھ جو تھا وہ خالد تھا, اس نے مجھے بتایا جاتے انٹر ہوتے ہی رائٹ سائڈ پہ 2 نفل ادھر پڑھو, پھر کونے پہ وہ دروازہ توبہ کا ادھر جا کے 2 نفل پڑھو, پھر ہر 4 کونوں پہ آپ جو ہے نا آپ نفل پڑھو. تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, جو وزٹر ختم ہو جاتے ہیں, پھر جو گورنر صاحب ہیں ان کی جو ٹیم ہے, سدیج صاحب, گورنر صاحب اور جتنے, وہ پھر آ کے غسل دیتے ہیں. غسل میں انہوں نے دنیا جان کا پرفیوم, عطر, ہر چیز لگائی ہوتی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں بہرحال سیکورٹی سے سارا کرنے کے بعد جب میں آیا تو انٹر ہونے سے پہلے وہ حجر اسود کا بوسہ دلاتے ہیں آپ کو, پھر وہ تو جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا تمہاری آئی ڈی نہیں ہے, تم نہیں جا سکتے. وہ جو آفیسر تھا اس نے پھر مجھے لائن میں لگایا. 3 دفعہ ایسے ہوا. میں نے اسے بولا یار اس ٹائم اللہ کو شاید یہی منظور ہے. تو ہم بیٹھ کے ادھر, کوئی 10 منٹ بعد اس کا میسج آیا وہ عبداللطیف کے ڈرائیور کو. تو انہوں نے کہا جی شیخ کو لے کے نا تو محل میں آ جاؤ, پیچھے جو پیلس نہیں ادھر. جب ہم ادھر انٹر ہوئے تو ادھر آرمی تھی بڑی, انہوں نے پکڑ لیا ابھی آپ کدھر جا رہے ہو. تو وہ آفیسر ادھر ہی تھا, وہ جو چیف تھا, اس نے انہیں اشارہ کیا آنے دو. تو آپ یقین نہیں کریں گے, جب میں ادھر گیا تو انہوں نے کہا جب گورنر صاحب جائیں گے نا تو شیخ صاحب کو ساتھ بھیج دینا. اچھا. میں آنیسٹلی ٹو بی ویری فرینک, جب وہ سدیج صاحب آئے, گورنر صاحب آئے, تو انہوں نے ساتھ, حالانکہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو جب رائل فیملی جاتی ہو تو وہ کسی فارنر یا اجنبی کو ساتھ جانے دی, نیور. وہ ایک بڑا ان کے لیے سیکورٹی پرپز اور یہ وہ سارا. تو شکر الحمدللہ. اب میں سدیج صاحب, گورنر صاحب, گورنر جو ہے نا ابھی بھی میرا حال ہے شاہ فیصل کا بیٹا ہے. تو ہم جا رہے ہیں اور ٹی وی چینل یہ وہ, اور میں روتا جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یا اللہ, ہم یہ سوچ رہے تھے آج شاید نہیں جائیں گے, آج ہمیں آپ وی آئی پی لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے پروٹوکول کے ساتھ واللہ. اور وہ میں بھولتا نہیں ہوں, وہ میرا جو تھا نا, میں جب اندر گیا انہوں نے غسل دے دیا تو میرے پاس وہ رومال تھا وہ جو پہنتے ہیں سعودی, میں نے وہ بھی, ٹوپی بھی, سارا ادھر جراب ماپ دینا شروع کر دیا. اور میں نے جو چیز آج تک پہنی ہے نا اندر جاتے ہوئے, ایون توپ, رومال, ٹوپی, اس کے بعد میں نے وہ یوز نہیں کی, وہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, وہ سنبھال دیے ہوئے ہیں میں نے. تو اس کے بعد جناب واپس آئے, وہ نیچے تھا, وہ حتیم میں لے گیا, ادھر پرنالے میں پانی آ رہا تھا, ہم اس کے نیچے گئے, پانی بد نفل پڑے. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ. الحمدللہ. یہ سب میرے اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی
ہر بندے کو توفیق عطا فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب ہو. الحمدللہ الحمدللہ. آمین. اگر آپ بھی ٹریڈنگ سے فورکس ٹریڈنگ سے پیسہ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس ڈسکرپشن میں کمنٹ سیکشن میں اس کا لنک آ رہا ہے، جا کے جوائن کر لیں. گوگل فارم آ رہا ہے وہ فل کر دیں، ٹیم آپ کو رابطہ کر لے گی اور بالکل فری میں آپ کو گائیڈ کریں گے. ابھی آپ ہمیں یہ زیارات کروائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے پاس داڑھی کا بال بھی ہے، سر کے بھی بال ہیں، وہ ذرا ہمیں دکھائیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ کو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہ سب سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک سر والا بال آپ کو شاید نظر آئے. یہ میں نے دیکھا، یہ بہت غور کرنے سے نظر آئے گا، کرنے کے بعد نظر آئے گا. ہاں، پھر بالکل پتلا ہے بال. جی جی جی. تو لیکن خود اور یہ آپ اگر دیکھیں گے نا تو یہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اگر اللہ نظر آئے. جی بالکل بالکل. یہ اگر آپ لوگ یہاں سے دیکھیں نا تو یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے احترام کا، ادب کا تقاضا ہے کہ اس کو ہم نے اس طرح سے پیک کر کے ہی رکھنا ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، اور آپ کے پاس اس کے بعد داڑھی مبارک کا بال بھی موجود ہے. یہ تو آپ کو ایزیلی نظر آ رہا ہے. ہاں، یہ تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے. بالکل یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ادھر سے اینڈ تک جاتا جا رہا ہے، بلکہ بیچ میں فولڈ ہو گیا ہوا ہے، کرل ہو گیا ہوا ہے. وہ اس طرح بڑا ہوتا جا رہا ہے نا تو وہ بینڈ ہوتا جا رہا ہے. بالکل بالکل. اور بھی آپ کے پاس وہ بھی ذرا دیجئے گا. ایک اور بھی، ہاں جی، ان کے پاس موجود ہے، وہ بھی دکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی کلیئر نظر آ رہا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں گے نا تو یہ بھی بینڈ ہو گیا ہوا ہے. آپ جی بالکل ایسا کروڈ ہو گئے ہوئے. تو یہ جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں نا ویسے ویسے یہ کرو ہوتے جاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ انگوٹھی کی کیا تاریخ ہے شیخ صاحب؟ اس کے بارے میں بتائیے میں تھوڑا سا. ایک ہمارے دوست تھے جو حرم میں کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جب اپنا ہم توسیع کروا رہے تھے نا اندر، یہ 96 کی بات ہے میرا خیال ہے. تو اس حرم کے اندر سے جب انہوں نے پتھر اتار نکالا نا تو وہ کہتے ہیں میں یہ پتھر ایک پیس لے کے آ گیا تھا. اچھا. تو میں نے ان سے یہ پتھر لے کے پھر اسپیشل بندے سے کہہ کے یہ سٹون بنوایا، پھر انگوٹھی بنوائی میں نے. کیا بات. تو یہ پہنتا نہیں ہوں میں بس ظاہر ایسی چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ سیف رہیں، سیکیور رہیں. احترام پھر ادب کا تقاضا بھی ہوتا ہے. ہر وقت پہن کے پھر ظاہر ہے انسان باہر جاتا ہے، کاروباری معاملات ہے، تو بڑے احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ مقدس چیز ہے تو سیکیور ہی رہے. زبردست. شیخ صاحب پھر یہ جو روضہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ بھی آپ ہمیں دکھا دیں پلیز ہماری آڈینس کو، تاکہ لوگ خوش ہوں گے، دعا کریں گے. یہ ہمارے دوست ہیں، نام حسن ہے ان کا، سعودی ہیں، حرم میں وہ کام کرتے تھے. تو وہ بیٹے کی شادی پہ پاکستان آئے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا میں آپ کے لیے کیا گفٹ لے کے آؤں. میں نے کہا بس تمہارا آنا میرے لیے آنر ہے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا اندر کا غلاف لے کے آئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. تو انہوں نے کہا یہ میرے دادا کو 28 ایئر بیفور ملا. اچھا. تو انہوں نے وہ رکھا. میں نے کہا یہ میرے لیے سب سے بڑا آنر ہے اور یہ سب سے بڑا گفٹ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو انہوں نے یہ 2 پیس ہمیں دیے. ایک یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو کلر ہے نا وہ بہت دھیما سا ہو گیا ہوا ہے. اور یہ بھی یاد صاحب اس کو پلیز ذرا بسم اللہ. اچھا، ایک یہ ہے، دوسرا یہ پیس ہے جی. اس کا کلر زیادہ، اس کا وہ جو ہے نا وہ یہ ہر سال نہیں نا چینج ہوتا. ہاں، یہ تو سال بعد چینج ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کلر جو ہے نا وہ دیکھیں نا آپ،
وہ خانہ کعبہ کے اندر والا جو یہ لیکن یہ دیکھ لیں اس کا کلر جو ہے نا وہ ہو گیا ہوا ہے دھیما سا ہو گیا، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی برکت والی چیز ہے جی. آمین. روضہ اللہم پاک صلی صلی علی اللہ علیہ سیدنا وآلہ مولانا وسلم محمد کے اندر کی وعلی چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں، خانہ کعبہ کے اندر باہر کی. تو ہم نے کیونکہ شیخ صاحب سے ہم چاہتے تھے کہ اور بہت سی بات کریں، لیکن شیخ صاحب بڑی مشکل سے اس پہ راضی ہوئے کہ اور باتیں نہیں کرنی. تو ظاہر ہے اس کے بعد کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی. باقی سارے تو چھوٹی باتیں ہیں نا. ماشاءاللہ شیخ صاحب یہاں پہ بہت بڑی کاروباری شخصیت ہے، ملٹیپل کمپنیز کے اونر ہیں، لیکن اس سے بڑی اونرشپ شیخ صاحب ہو سکتی ہے کوئی؟ میں کہتا ہوں چیزیں اللہ نے آپ کو یہ نواز اللہ دی تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہوا ہے، خاص کرم ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ. چلیں بہت شکریہ شیخ صاحب آپ تھینک یو ویری مچ. اور ایاز بھائی آپ سے میں لاسٹ پہ کوئی بات جو ہے نا شیخ صاحب کے بارے میں پوچھوں گا جو آپ ہمیں آف دی ریکارڈ بتاتے ہیں. تو بس یہ ایک بات میں ایاز صاحب سے پوچھ لوں، اس کو پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. ایاز صاحب بتائیں یہ نماز کے لیے آپ کے ساتھ کیا تعاون کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ چلیں یہ تو ایک نیک بات ہے نا، لوگوں تک پہنچے گی، بتائیں پلیز. مجھ پر تو شیخ صاحب کا بہت بڑا یہ احسان ہے کہ ایوری ڈے صبح مجھے پہلے تو سوتے ہوئے کو اٹھاتے ہیں، اور جس روز روزہ رکھنا ہو اس روز اسپیشلی اٹھاتے ہیں کہ میں ٹائم پر اٹھ کر روزہ بھی رکھ لوں، اور اس کے بعد پھر تشریف لاتے ہیں گھر پر اور مجھے اپنے ساتھ لے کر مسجد میں جاتے ہیں. وہاں ہم بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اشراق پڑھ کر وہاں سے واپس آتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا کرے. ہر وقت ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. میں جب بھی جتنا وقت بھی ان کے ساتھ گزارتا ہوں یہ میرے دل کی بات ہے، اور میں کبھی کبھار اس کا اظہار بھی کر دیتا ہوں کہ میں ہر موقع پر ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں، اور جو میرے لیے کیریکٹر بلڈنگ میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ ایاز بھائی کو سلامتی لمبی عمر صحت دے. یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور مجھے یہ فخر ہے الحمدللہ جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے یہ ساتھ مجھے. تو ایاز بھائی آ جائیں ایاز بھائی، بلکہ آپ ادھر آئیں. تو میں نے ابھی لاسٹ پہ ایک بات بتانی ہے. آ جائیں یہ کر چاہیے. ایاز صاحب جو ہے نا ہم جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آج کل دور ہو رہا ہے مجھے، بلکہ ٹرانسلیشن بھی کر کے بتاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. دوسرا الحمدللہ کئی سال سے جب میں ادھر اعتکاف میں ہوتا ہوں تو یہ میرے ساتھی ہوتے ہیں اعتکاف میں، تو اعتکاف میں بڑی ماشاءاللہ ہیلپ ہو جاتی ہے. اللہ جی ماشاءاللہ اس سال یہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں ملنے بھی آئے تھے، خیر اس وقت سو رہے تھے. اچھا بہرحال جی یہ یہاں پہ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اور سب سے خوبصورت میسیج یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہونا، جب اس کا دل جو ہے وہ دین کے ساتھ لگا ہوا ہے، مکہ مدینہ سے لگا ہوا ہے، تو پھر آپ جہاں بھی ہیں نا آپ کے لیے وہیں پہ چیزیں آپ کو نصیب ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ یہ دونوں حضرات، یہ میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ بلکہ اصل تو انہی کی طرف سے اور موٹیویشن کے لیے کہ شیخ صاحب بھی ماشاءاللہ کافی عمر کے ہیں. عمر 10 جی الحمدللہ. ایاز صاحب بھی ماشاءاللہ 60+ ہیں. ان کے ساتھ بھی آپ پہلے ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہیں. ایک بہت بڑا برانڈ ٹیکساس چکن اس کے اونر بھی ہیں. ملٹیپل چیزیں وہ ہم ان سے بعد میں باتیں کرتے رہیں گے. یہ دونوں ماشاءاللہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کا اس ایج میں. اور ہمارے جیسے نوجوان بعض دفعہ کہتے ہیں یار رمضان میں روزہ کیسے رکھیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے، ایک سبق ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگی میں، دین میں، علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. جزاک اللہ ہے سر، تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی، بھائی جان کا بھی جو مووی بنا رہے ہیں، سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنا ٹائم نکالا. آنیسٹلی میں اس فیور میں نہیں تھا لیکن میں نہ نہیں کر سکا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، یہ آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ سلامتی دے. وعلیکم السلام.